السلام علیکم جی. میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ میرا ولاگ پتہ نہیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, مجھے لاڈ بہت کرتے ہیں, اور اکثر جو میں نے ان سے گزارش کی ہے انہوں نے اس کو احترام بخشا ہے, اور میری اس گزارش کے اوپر انہوں نے عمل درآمد بھی کر دیا ہے. تو مجھے 2-3 گزارشات یاد آئیں جو میں نے وقتاً فوقتاً ان سے کی, اور ان کے اوپر, اور میری کوئی ذاتی نہیں تھیں, ٹھیک ہے, میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں, اس کے اوپر آنر کیا گیا, باقاعدہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوا. ایک تو گزارش وہ تھی جس پہ آپ یقیناً مجھے گالیاں دیں گے اور آپ کا حق بنتا ہے, وہ تھی کہ عمران ریاض خان کو رہا کر دیجئے, اب اس کے ساتھ بہت ہو گئی ہے, تو خام خواہ اس کا ڈسکریڈٹ آپ کو مل رہا ہے, تو جانے دیجئے. اس سے پہلے بہت سارے لوگ یہ گزارشیں کر چکے تھے اور ہمیں پتہ تھا کہ کر چکے ہیں, لیکن ان کی یہ والی گزارش جو تھی اسے درخور اعتنا نہیں مانا گیا. لیکن جب ہم نے کہا تو اس کے تیسرے دن یا چوتھے دن عمران ریاض خان صاحب رہا ہو گئے. اس طرح ہمارے ایک برخوردار عزیز ہیں جہانیہ سے, ان کو کسی غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر جو ہیں وہ دوستوں نے اٹھا لیا. دوستوں کی طرف ہمارے جرنلزم کے اندر چلتی ہے. ہم جب ایڈیٹر ہوا کرتے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ دوستوں کی طرف سے یہ گزارش آئی ہے کہ آج جو ہے اس خبر کو یہ ہیڈ لائن لگا دیا جائے, ٹھیک ہے, اس طرح ہمیں کنوے کیا جاتا تھا. تو دوستوں نے ان کو کسی غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر مہمان بنا لیا, ایسا کہتے تھے. تو ہم نے گزارش کی اور اپنی پرسنل گارنٹی بھی پیش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے, وہ نوجوان بھی گھر تشریف لے آئے. ایک ہماری اور بھی خواہش تھی, اور اس میں دیکھیں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا. مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سیاست کا جنازہ نکالنے کے اندر جتنا پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے کردار ادا کیا ہے کہ ہم اس اولمپک میں تو کوئی ایک آدھ میڈل ہی اٹھا پائے, میرا خیال ایک وہ نیزہ بازی والا لے پائے ہم, وہ پتہ نہیں کہاں سے نکل آیا, وہ میاں چنو کا نوجوان جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے نکل آیا. ادروائز تو ہم نے ہر جگہ کے اوپر سیمنٹ لگا دیا تھا کہ ہاکی کا بیڑا غرق ہم نے کر دیا ہوا تھا, ایتھلیٹکس کو ہم نے, ایتھلیٹکس کے سب سے زیادہ بچے جو ہیں ہمارے پاس وہ پاک فوج سے آیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی ہم نے بیڑا غرق کر کے لگا دیا. ان کو بھی ہم نے موبائل لے دیے کہ وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تو 5ویں پشت کی دوغلی ابلا کی جنگ لڑتے رہیں, وہ بھی اس میدان سے فارغ ہو گئے. اچھا, ہاکی کے اندر, ایتھلیٹکس کے اندر 54 تک ہم جو تھے وہ ایتھلیٹکس کے یہ ہم نے جیتے ہوئے ہیں, بلکہ 54-55 تک بھی ہم جیتتے رہے ہیں اولمپکس کے اندر, یہ میراتھن وغیرہ. اور سارے کے سارے بچے جو تھے وہ تو خیر اس وقت بزرگ تھے, لیکن اس وقت جو ہمارے ایتھلیٹ گئے تھے وہ پاک فوج سے گئے تھے. تو ہاکی کے بہت بڑے پلیئرز جو تھے وہ پاک فوج سے آیا کرتے تھے. ادھر سر ہم نے ان کو کسی اور کام پہ لگا دیا, مطلب پراپرٹی وغیرہ ڈیولپ کیا کریں, آپ فورن میں جا کے آباد شباد ہوا کریں, ان کو جناب ہم نے اس سے نکال دیا. تو اب نہ ادھر سے کوئی کرکٹ کا پلیئر آتا ہے, ایک کا آیا جو فوجی اپنا جڑا اوپنر ہے گا کی نہ آئے ہوتا, نیوی سے آیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے پچھلے کم از کم 40 سال سے تو ہم کرکٹ دیکھ ہی رہے ہیں, بلکہ 50 سال ہو گئے. اس 50 سال کے اندر وہ یا تو وہ پہلے ہوتے تھے کوئی سلیکشن ولیکشن کے اندر, اس کے برگیڈیئرز, وہ کیا نام تھا ان کا, برگیڈیئر صاحب, وہ تو ہاکی میں تھے لیکن کرکٹ کا بھی انچارج ان کے پاس تھا, برگیڈیئر عاطف ہیں, وہ لمبے والے جو تھے نا, کیا کامیاب, کیا جسے کہنا چاہیے کہ خوشگوار شخصیت تھی, اور کیا کامیاب انسان تھے وہ, میں بہت زیادہ قدر کرتا ہوں. برگیڈیئر عاطف صاحب جو تھے وہ کرکٹ اور ہاکی کو لے کے چلے آگے, اور کافی انہوں نے مضبوط بنیادیں رکھیں, پر اپنی ذات کے گرد ہی گھماتے رہے. وہ جب گئے تو پھر ان کے بعد پھر کاکھ بھی نہیں بچا. اینی ہاؤ, تو اپنا نور خان تھے, مارشل نور خان اور پھر بریگیڈیئر عاطف, یہ جوڑی بڑی کمال کی تھی. تو سر وہ میں نے پھر گزارش کی کہ اے جڑا تسی سانو نمونہ دیتا ہے عارف حسن صاحب جو تھے, جنرل عارف حسن صاحب, عارف حسن ہی تھے نا, ہاں. تو عارف حسن صاحب جو تھے یہ 2004 کے اندر مسلط ہوئے. مسلط پہلے سے ہی چلے آ رہے تھے یار, ہم 90s کے اندر ان کے اوپر تبصرے پڑ رہے تھے کہ یہ ہو گیا تب وہ ہو گیا. یہ میرے خیال پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اندر بھی کچھ عرصہ مسلط رہی ہے, جو کہ جب گھس جاتی ہیں تو پھر وہ کہیں نہ کہیں اپنی جگہ بناتے رہتے ہیں, ادارے کا پریشر یوز کر کے نا وہ اپنی جگہ بناتی رہتی ہیں. جیسے کہ عادل راجہ جو ہے,
یہ عادل راجہ بنیادی طور پہ ایک قبضہ گروپ تھا. اسے پتہ چلتا تھا اندر ڈی ایچ اے میں گھس گیا, پتہ چلا اگلا فیز کیڑا آ رہے ہیں, وہ فیز کی پہلے انفارمیشن لی کیونکہ میجر عادل راجہ ہیں, اس کے بعد جناب انفارمیشن لے کے اس علاقے کے اندر جا کے نا تو لوگوں کو جو ہے ڈرا دھمکا کے ان کی زمینوں کے اوپر قبضے کر لیے, اور وہ لینڈ جو تھی وہ میجر صاحب نے ایکوائر کروا دی اور اس میں سے کروڑوں روپے کی دیہڑی لگا لی. یہ بنیادی طور پہ یہ تھا. وہ بعد میں پھر لوگوں کے بھائی جن کی کروڑوں کی زمین یا لاکھوں میں چھینی جا رہی ہو, وہ بھاگ دوڑ تو کرتے ہیں, تو ان میں سے پہنچ جاتے تھے لوگ, پھر جا کے ان کی شکایتیں ہوتی تھی. جب ان کی شکایتیں انتہا کو پہنچی اور فیصلہ ہو گیا کہ اب ان کو پھڑنا چاہیے, تو یہ بھاگ کے جو ہے وہ لندن پہنچ گیا اور آزادی اور حریت کا چیئرمین بن گیا. بنیادی طور پہ قبضہ گروپ پہ گاجے, وہ بھی جال سازی کر کے ادارے کا نام استعمال کر کے یہ شخص جو ہے چھوٹے چھوٹے ذمہ داروں کے قبضوں کے اوپر گوٹھوں میں ناجائز قبضے کرتا رہا ہے. اور ساتھ میں جو کیری کیا کرتا تھا, انہوں نے فوجیوں کی وردی پہنی ہوتی, ساتھ میں جو گارڈز لے کے جاتا تھا. اتنا بڑا فراڈیا ہے یہ, ٹھیک ہے. وہ کسی طریقے سے کسی کو کوئی رینجرز کا اسکارٹ ملا ہوگا نا, تو اس کو ساتھ لے گیا اور جا کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا, ایک نام کے ساتھ میجر لگا ہو, ساتھ میں آپ کو رینجر اسکارٹ کر رہی ہو, تو اگلے کا یرکنا تو بنتا ہے نا سر. تو 90% تو ویسے ہی چپ کر جاتے ہیں کہ دفعہ کرو نکلو اتھوں, ٹھیک ہے. وہ جو کہ 2-3% ہوتے ہیں آپ اور میرے جیسے شرپسند, انہوں نے جا کے جب تحقیقات کروائی تو پھر اتنی کہ شکایات گئیں موصوف کے خلاف کہ ان کو بھاگ کے مفرور ہونا پڑا, اور جو دوسروں کو بھگوڑا کہتا تھا خود بھگوڑا ہو گیا. لیکن خیر یہ ایسی بات ذرا ادھر سے ادھر نکل گئی. تو یہ عارف حسن صاحب نے ایسا بیڑا غرق کرنا شروع کیا پاکستان کے اندر جسے کہتے ہیں سپورٹس کا. اب یہ خبر آئی ہے کہ اکرم ساہی صاحب جو ہیں, جنرل ریٹائر اکرم ساہی صاحب جو ہیں, یہ علی ساہی کے چچا ہے میرا خیال ہے. یہ اب پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے اوپر مسلط ہونے لگے ہیں. سر آپ بادشاہ ہیں, آپ کا ملک ہے, آپ جسے مرضی مسلط کر دیں, لیکن میری ایک گزارش سن لیں سر. یہ ان کا پورا خاندان, یہ علی ساہی کا چچا ہے نا جی, یہ سارے کا سارا 9 مئی کے حملوں کے اندر ملوث تھا. اور اگر تو آپ نے پچھلے دنوں جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ہاتھ اور پاؤں جوڑنے اور ناک رگڑنے کے بعد علی ساہی کو معافی دی ہے, جس بنیاد کے اوپر اس کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں, سر اگر تو آپ نے یہ والا حرکت کی ہے, مطلب یہ معافی دے دی ہے, تو اتنی تو نہیں نہ ہونی چاہیے سر. وہ لوگ ہیں اکرم ساہی صاحب, یہ پورا خاندان پہلے پاکستان مسلم لیگ نون میں تھا. یہ 2016-17 کے اندر سارے خاندان کو گن پوائنٹ کے اندر پی ٹی آئی میں لے کے گئے تھے. تو سر اگر وہ گن پوائنٹ پہ پی ٹی آئی میں لے جا سکتے ہیں تو وہاں سے واپس کیوں نہیں لا سکتے؟ ٹھیک ہے نا, اب تو ادارے کی پالیسی بدل گئی ہے نا. اس وقت وہ حاضر سروس بھی تھے موصوف جو ہیں. تو اب اگر آپ نے ان کو مسلط کرنا ہے تو اس سے تو بہتر تھا عارف حسن کو بیٹھے رہنے دیتے. یہ عارف حسن کو یہاں سے روانہ کرنے والی جی خاکسار کی تیسری ریکویسٹ تھی. میں نے اولمپک ایسوسی ایشن کا نہ سیکٹری بننا یا صدر بننا, نہ کوئی آفس بیرر بننا, لیکن سر اس سے ادارے کے لیے بڑی زیادہ بدنامی ہو رہی تھی. ایک اور بدنامی ہو رہی ہے, اور میں کہوں گا کہ آج آپ کو وہ چوتھا میں نے آپ سے ڈیمانڈ کر رکھی, اور میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. وہ یہ سر کہ پاکستان میں ڈائریکٹ ٹو ہوم یہ جو ڈش کے ذریعے ٹی وی چینل آتے ہیں نا, ایک بکے آتا ہے, اس کے لائسنس جاری ہوا تھا سر. تو پتہ چلا ہے کہ 3 ISI کے سابق 2 چیف اور 1 چیف آف آرمی سٹاف کے سالہ پاکان کے اوپر مشتمل, یعنی ایک کمپنی جس میں تینوں کے سارے شامل ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اوپر مشتمل ایک کمپنی بنی ہوئی ہے. سکائی شاید اس کا نام ہے, سکائی ہے یا بلو ورلڈ ہے, کوئی اس طرح کا ہے سر, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ, لکھا ہوا ہے نوٹس کے اندر. تو سر جی وہ کمپنی جو ہے ان سے 4 سال ہو گئے جی نہیں چل پا رہے, ٹھیک ہے. اور نتیجے کے طور پہ کیا ہے کہ نہ چلائیں. نتیجے کے طور پہ یہ ہے کہ لوگ وہ والا جو ڈش لگواتے ہیں اپنے گھروں کے اندر, ہال روڈ پہ جائیے, روزانہ سینکڑوں فروخت ہو رہی ہوتی ہیں وہ ڈشیں جو ہیں. اور کراچی میں آپ طارق روڈ پہ جا کے چیک کر لیجئے, آپ کو رپورٹ منگوا لیجئے, تو اس کے نتیجے کے اندر مہینے کے کوئی $3 کروڑ سے زیادہ ہم انڈیا کی جیب میں ڈال رہے ہیں براستہ دبئی. یہ بڑے محتاط اندازے میں بات کر رہا ہوں, کچھ تو لوگ تو اس کو 5 کروڑ بھی کہتے ہیں. تو اگر $60 کروڑ سال کا, بڑا کلیم کر کے کہہ رہا ہوں, ہم اپنے دشمن کو دیے جا رہے ہیں کیونکہ ہم ساڑھے سالے نلائق نکل آئے نے. سر ہے بڑی زیادتی والی گل.
ٹھیک ہے، ملک نہیں بدلا جا سکتا سر، سالے بدلے جا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ اگر پڑھوائیے ریٹائر ہو جانتے، سر وہ ریٹائر ہو گئے نے تو سالے بھی بدل لو. اس کمپنی سے اگر نہیں ہو رہا، اور وہ کمپنی اس وقت سر کتوں کی طرح انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ سالے پھر رہے کہ کوئی آئے اور بھلے انڈین ہی آ جائیں. اب تو وہ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ بھلے انڈین ہی آ جائیں، یہ والا DTH والا ہمارا سسٹم پورا انسٹال کر کے چلا دیں، اور آدھے کمرے پہ مشتمل سسٹم نہیں لگنا اس کے اندر. سر اتنے نلائق ہیں، نہ کھیتے، انہیں ککھ نہیں پتا. ہاں انہیں زمینوں پہ قبضے کروا لیں، پلاٹوں کے نمبر کے اندر مینیپولیشن کروا دیں، ہیں کہ یہ پلاٹ جو رضی صاحب کا ہے یہ چونکہ چوک میں آ گیا ہے گول دائرے کے ارد گرد، اس کا نمبر چینج کر کے ان کا نمبر وہ قبرستان والے پلاٹ کے اوپر لگا دے DHA جو ہے، اور میرا نمبر اس پہ لگا دے. میں نقشے چ ویکھ کے لیتا سی اور میرا پلاٹ گول دائرے سے سی، ٹھیک ہے، میرا پلاٹ قبرستان ٹر گیا یار. سر ان کو اس طرح یہ سالوں کو پتہ چلیا کسی جرنیل صاحب دے سال جی تمہیں ٹکر گئے نے، اور جے تسی بہتا رولا پایا تو غداری دا مقدمہ بھی بن جانا. پہلا مقدمہ جڑا پیا ہوا ہے وہی اگلے نے ریوائیو کر دینا. تو میں پھر چپ ہی کر گیا، ٹھیک ہے. لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ سالیاں سر پلاٹا شلاٹا والے کام پاسے لاؤ، اے چنگے پلے پیسے جو ہیں وہ ہم ادھر بھجوا رہے ہیں ان کو توفتاً. تو کیا ضرورت ہے؟ اگر مجھے علم ہے آپ نے اس کے اوپر بہت سختی سے ایکشن لیا تھا، اور تقریباً 8-9 ماہ پہلے سر آپ نے رپورٹ طلب کی تھی نمبر 1 ادارے سے. اب دیکھ لیں اگر نمبر 1 ادارہ آپ کو ٹہلا رہا ہے کہ 2 سابق نمبر 1 ادارے کے سربراہان کے سالہ پاک اس کمپنی میں شامل ہیں، سر یہ تو زیادتی والی بات ہے نا سر. ٹھیک ہے نا، میں نے بس آپ کو یاد دہانی کروانی تھی. یہ ایک چوتھی گزارش آپ سے کر رکھی ہے سر، اس کا جتنا جلدی مرضی کر دیں، ہمیں $1 کی ضرورت ہے. یہ اگر 2-3 کروڑ ڈالر مہینے کے ہم بچانا شروع کر دیں اس مد میں، آپ اندازہ کریں کہ اس سے لوکل جاب کریشن ہوگی، یہ پیسہ پاکستان کی معیشت میں گھومے گا تو سر کتنا مزہ آئے گا ہیں. تو یہ چوتھی گزارش جو ہے اس کے اوپر بھی اگر ذرا عمل درآمد کر لیں. رپورٹ آپ نے منگوا لی تھی، مجھے پتہ چل گیا تھا، لیکن سر وہ آپ کو ٹہلا رہے ہیں اس رپورٹ کے اوپر، تو ذرا ان کے کان شان کھینچ کے اگلے 1-2 ماہ میں سر یہ بھی کر دیں. اس سے بھی ادارے کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے جب ادارے کی خواہ بدنامی ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.